جب معراج کا واقعہ ہوا اور کافروں نے شور مچایا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ جو ہیں راتوں رات گئے واپس بھی آ گئے. شور مچایا نا, شور مچاتے مچاتے کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس گئے. پہلے وہیں گئے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہر بات میں پہل وہی کرتے ہیں نا ماننے میں. وہ بھی جانتے تھے کہ اول حضرت صدیق اکبر ہیں, تو پہلے وہیں گئے. وہ کہنے لگے آؤ جی پوچھتے ہیں کہ یہ والی بات بھی مانو گے یا نہیں مانو گے. چنانچہ بڑے چوڑے ہو کے یہ چلے سارے حضرت ابو بکر کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کہ ابو بکر بتاؤ کہ تمہارے نبی نے اب یہ والا دعوت کیا, کیا یہ بھی مانو گے؟ کہا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور میں پھر ہو کر بھی آ گیا ہوں. ابھی تو حضور نے بیت المقدس تک کا سفر بیان کیا تھا, اگلا تو بیان ہی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے ہی اکھڑ گئے سارے, شور مچانے لگے. تو اتنا ہی انہوں نے حضرت ابو بکر سے بھی بیان کر دیا کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے. حالانکہ اے ابو بکر 2 مہینے لگتے ہیں سفر کرنے میں بیت المقدس تک, 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا. آپ کے نبی کہہ رہے ہیں راتوں رات گیا ہوں واپس بھی آ گیا. بھلا بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر بھی وہاں پہ عقل لڑانے لگ جاتے ہیں جیسے یہ لوگ سارے لڑا رہے تھے اور آج تک لوگ معراج کے معاملے میں لڑاتے رہتے ہیں, عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں, اگر یہ ہر جگہ پر عقل کی یہ جو اللہ کی نعمت ہے یہ استعمال کرنا ہر جگہ درست ہوتا تو حضرت صدیق اکبر بھی شروع ہو جاتا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے, بڑی کامن سینس کی بات ہے بھائی, یہ تو بڑا واقعی سائنسی مسئلہ آ گیا. لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا تاریخی جملہ فرمایا. فرمانے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے وہ ایمان, یہ وہ ایمان کا معیار ہے جو حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو عطا فرما دی کہ جب بات اس طرح آقا کریم کی اور عقل کی آ جائے تو پھر عقل کو بھی وہاں پہ ہاتھ باندھنے پڑیں گے آقا کے ساتھ, اللہ کے آگے, اللہ کے نبی کے آگے. تو آج لوگوں نے اس فرض کو نہیں سمجھا, انہوں نے عقل کو دوڑایا معراج کو سمجھنے میں. اور میں یہاں پر ایک اور بات عرض کروں گی, جتنا اس وقت کافروں نے شور مچایا تو یہ ایک اور حضور کی عظمت کی دلیل بن گئی الٹی. ان کا شور مچانا یہ آقا کی سچائی اور آقا کی عظمت کی دلیل بن گیا. وہ کیسے؟ کیونکہ شور مچانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں واقعہ سنا رہے تھے وہ خواب نہیں سنا رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی معراج خواب کا واقعہ ہوگا, حضور خواب میں گئے ہوں گے. میرے دوستو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کافروں نے شور کیوں مچایا؟ کسی کا خواب سن کر تو کوئی بھی شور نہیں مچاتا. کہتا ہے بھائی خواب ہے آپ کا, آپ راتوں اگر یہ میرے بھائی بیٹھے ہمارے دوست بیٹھے کوئی بھی اگر کسی کو صبح اٹھ کر خواب سنا ہے کہ میں خواب میں آسمان پر گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی خواب ہے, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, خواب ہے, آپ کا خواب ہے, کہیں بھی جائیے. یعنی خواب پر شور نہیں مچایا جاتا نا, کافروں نے شور مچایا. اس کا مطلب ہے کہ آقا کریم انہیں خواب نہیں سنا رہے تھے, ان کا شور کرنا دلیل بن گیا کہ آقا کریم انہیں حقیقت بیان فرما رہے تھے. جب ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور شور مچانے لگے تو ان کا شور کرنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ آقا کی یہ معراج یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا بلکہ اللہ نے جسم و روح کے ساتھ اپنے پیارے مصطفیٰ کو یہ معراج عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ کہ جس نے سیر کرائی یا سفر کرایا اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً, رات کے تھوڑے سے حصے میں. سوال ہے کہ رات میں کیوں؟ بھائی دن میں اللہ سفر کرا دیتا ہے, رات میں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہیں تو خیر بہت لکھی علماء نے, میں ان میں سے ایک وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سفر دن میں ہوتا تو سبھی دیکھ لیتے, پھر انکار کرنے والے اور ماننے والوں میں فرق پتہ نہ چلتا. اللہ نے رات کے اندھیرے میں بلایا تاکہ جب صبح کا اجالا ہو تو پھر انکار کرنے والوں کا بھی پتہ چل جائے, پتہ چل جائے کہ ابو بکر کس کو کہتے ہیں, ابو جہل کس کو کہتے ہیں. اگر دن کے اجالے میں اللہ بلاتا تو یہ تو سب کے سامنے آتے اور جاتے تو انکار کرنے والوں کا پتہ نہ چلتا. میں کہتا ہوں کہ معراج ہوئی تو اللہ نے ابو بکر کو بھی معراج عطا فرمائی. یہ ان کی صدیقیت کی معراج تھی, یہ ان کی صدیقیت کی معراج تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا تھا. تو اس لیے رات کا وقت اللہ نے منتخب فرمایا, فرمایا لیلاً, اور رات میں بھی پوری رات نہیں تھوڑے سے وقت میں. اچھا کتنا تھوڑا؟ علماء نے ایک لکھا ہے کہ رات کو جب آقا کریم چلے ہیں نا تو ایک درخت قریب میں تھا, اس کی ٹہنیاں تھی. آقا کریم کا امامہ شریف ایک ٹہنی سے ٹکرایا, وہ ٹہنی ہلنے لگی. آقا واپس آئے تو ٹہنیاں ہل رہی تھی. اتنا وقت گزرا کہ ٹہنی ہلی تھی,
واپس آئے تو وہ ہل رہی. بس یہیں سے اندازہ کر لیں کہ کس طرح گئے اور کس طرح واپس تشریف لائیں. اتنا ٹائم خرچ ہوا. اصل میں بات یہ تھی کہ یہ ٹائم کو دراصل روک لیا گیا تھا. اصل بات یہ ہے صوفیاء کرام ہمارے بزرگان دین جو روحانی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، اگرچہ اس کی سائنسی تشریح بھی ہے، روشنی کی رفتار کی پوری بحث کی ہے علماء نے سائنس کی روشنی میں، وہ بھی ایک اپنی جگہ پوری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، جس کے ذریعے سائنس کی بنیادوں پر بھی معراج کو سمجھنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جب کسی نے نہ سمجھنا ہو تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ. تو سائنسی بنیادوں پر بھی واضح ہے. یہ روحانی تشریح جو علماء نے، صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے فرمائی، وہ بھی بڑی شاندار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آقا کریم اس کائنات کی جان ہے نا، جان ہے تو جہان ہے. وہ آقا کریم اس کائنات کی جان ہے. تو آقا کریم جو اس کائنات سے الگ ہوئے تو جیسے جان جو ہے جسم سے نکلی تو جسم جو ہے وہ رک گیا، اس کی نقل و حرکت رک گئی. اور جب آقا کریم ہو کر واپس آئے تو کائنات جہاں رکی تھی پھر وہیں سے چل پڑی ہے. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. یہ اللہ شان معراج عطا فرمائی جناب. یہ عروج ہی عروج ہے. اللہ نے تو یوں سمجھ لیں کہ سفر معراج جو ہے یہ قرآن کی کئی آیتوں کی تشریح بھی ہے. اللہ جب فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کوئی پوچھے کیسے، تو زیادہ اگر کوئی لمبی بات نہ بھی کرے نا، کوئی پوچھے کیسے بلند کیا ذکر، تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ معراج مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا. آقا کی معراج اور بلندیوں کو دیکھیں، ہر گوشے میں اللہ نے انہیں بلندی عطا فرمائی. اس قدر اللہ نے عروج عطا فرمایا. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف اللہ انہیں لے گیا، سیر کرائی، سفر عطا فرمایا. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اچھا بیت المقدس کے بارے میں یہاں پر ایک لفظ فرمایا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ بیت المقدس وہ مسجد ہے فرمایا کہ جس میں حضور نے امامت فرمائی تھی نا، اسی کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی. سوال یہ ہے کہ مسجد تو خود برکت ہے، تو ارد گرد کون سی برکت ہے؟ دائیں بائیں باہر، یہ مسجد بیت المقدس کے باہر کون سی برکتیں ہیں؟ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد وہ نبیوں کی قبریں ہیں کہ جو وہاں پہ انبیاء کرام آرام کر رہے ہیں. اللہ نے ان نبیوں کو بھی برکت والا قرار دیا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کا ایک نیک بندہ آرام کر رہا ہو، اللہ اس کی برکت سے اس کے ماحول کو بھی بابرکت فرما دیتا ہے. الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنا دیا، وہ پورا ماحول برکت والا. بلکہ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر مثال موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے جبریل امین کے ساتھ، حضور خود فرماتے ہیں کہ وہیں پر قریبی حضرت موسیٰ کی قبر ہے. حضرت موسیٰ کی قبر بیت المقدس کے قریب ہی ہے. کثیب احمر ایک سرخ ٹیلا ہے، اس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. آقا کریم کا ویژن دیکھیں، آقا کریم کی قوت بصارت دیکھیں. آج ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ بھائی اندر کیا ہے، دیوار پیچھے کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ہم تو گزرتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ہمیں کیا معلوم اندر کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن آقا کریم کا کمال یاد رکھیے گا. لوگ چونکہ برابری کی باتیں کرتے ہیں، نبی اور امتی کے درمیان ہم جیسے تھے اور یہ تھا اور برابری کی، تو ذرا یہ مثال بھی تو لے لیں. برابری ذرا پھر اس طرح بھی کر کے دکھائیں کہ قبرستان کا ایک چکر لگائیں اور ذرا بتائیں نا اندر کیا ہو رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور حضرت موسیٰ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. تو آقا کو اللہ نے اتنا قوت بصارت عطا فرمایا. اور یہ تو جھلک پہلے ہی اس لیے دکھا دی گئی کہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ جو نبی چلتے چلتے قبر کے اندر کے منظر کو دیکھ سکتا ہے، جس کی بصارت اتنی طاقتور ہے، تو پھر مان لینا کہ انہی نگاہوں سے وہ رب کا دیدار بھی کر سکتا ہے. تاکہ آگے کے جو واقعات ہیں لوگ وہ بھی سمجھ لیں، اس کا انکار نہ کریں. اگر انکار کرنا ہے تو پھر یہ واقعہ بھی پھر انکار میں آ جائے گا نا، کیونکہ جب زمین کے اندر کا کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پھر اللہ کا دیدار بھی کیسے ہوگا.
آقا نے جب یہ دیکھ لیا تو اس سے اشارہ مل گیا کہ ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے کہ پھر یہ رب کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آقا کریم کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور شب معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر نبیوں کی امامت فرمائی۔ ابھی حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے، پھر جب اندر پہنچے مسجد میں وہی حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے۔ اب یہ ایک اور حیرت کی بات ہے، سمجھ لیجئے اس کو اچھی طرح سے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی صاحب قبر اپنی قبر سے نکل کر کہیں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی کسی کی مدد کے لیے یا کسی بھی حوالے سے کہیں بھی کسی نبی کا آنا جانا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ممکن ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان سب سوالوں کو اللہ نے شب معراج میں سمجھا دیا ہے۔ وہی موسیٰ جو اپنی قبر پر انوار میں ہے، حضور جب بیت المقدس میں پہنچے تو پھر صف بنا کر پیچھے وہی حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، اور جب آقا کریم آسمانوں میں پہنچے تو چھٹے آسمان پر پھر وہی موسیٰ کھڑے ہوئے۔ آقا جب واپس آتے ہیں نمازیں لے کر تو ان نمازوں میں کمی کروانے کے لیے پھر حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے۔ تو ایک موسیٰ ہے یا تین موسیٰ ہیں؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ موسیٰ تو ایک ہی، یہ بات تو طے ہے، حضرت موسیٰ تو ایک ہے، لیکن یہ قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی کھڑے ہیں، چھٹے آسمان پر بھی کھڑے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہی ایک موسیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ خود اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کو یہ طاقتیں عطا فرمائی، اور اس رات یہ طاقتیں عطا فرما کر اللہ نے دکھا دیا کہ جب پیچھے ہاتھ باندھنے والے اتنے طاقتور ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے اتنے طاقتور ہیں، تو سوچو امامت کے مسلح والا کتنا طاقت والا ہوگا۔ یہ تو موسیٰ کی طاقت کہ وہ اس طریقے سے قبر میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ تو پھر سوچ لیجئے کہ مصطفیٰ کریم کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے نا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، پھر کیا ہو رہا ہے یہ کہنے میں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب سماعت اتنی ہے تو بصارت بھی اتنی اللہ نے عطا فرمائی کہ خود دیدار عطا فرمایا، خود اللہ نے تعریف کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں، آپ نہیں دیکھ پائیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرما دیا، انہوں نے زیادہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ لو، میں اس پہ ایک تجلی کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ ٹھہر جائے اپنی جگہ پر تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، اور اگر یہ پہاڑ نہ ٹھہرے تو بس پھر ختم۔ اللہ نے پھر اس پہاڑ پہ اپنی ایک تجلی فرمائی، اور حضرت موسیٰ کو وہاں پر اللہ کی صرف تجلی کو دیکھنا تھا، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ پائے۔ تو اللہ نے ان پر واضح کر دیا کہ یہ دیدار، یہ تجلی میں نے کسی ایک کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ دیدار کسی ایک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت، یہ انعام مصطفیٰ کریم کے لیے رکھنا تھا، حضرت موسیٰ کو منع فرما دی۔ حالانکہ وہی طاقت اللہ حضرت موسیٰ میں بھی تو پیدا فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ پائی۔ شاعر کہتا ہے کہ موسیٰ ظہور رفت میک پر طوے جمال، کہ حضرت موسیٰ ایک جمال کی تجلی دیکھ کر، ایک تجلی صفات کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ ظہور رفت بیک پر طوے جمال، اور آقا کریم کا مقام کیا ہے؟ آگے شاعر کہتا ہے اور تو عین ذات می نگری و در تبسمی، کہ موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے، لیکن آقا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ عین ذات خدا کو دیکھتے رہے اور مسکرا مسکرا کر دیکھتے رہے۔ وہ بے ہوش ہو گئے، آقا مسکراتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود تعریف کی ہے جناب قرآن میں، سورہ النجم پڑھی، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہیں ادھر سے ادھر نہ ہوئی۔ ہم نے دیدار عطا فرمایا تو اس طرح دیکھا کہ فرمایا کہ نگاہیں ادھر سے ادھر نہ ہوئی۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس طرح حضور نے دیدار کیا کہ خود دیدار کرانے والے نے بھی تعریف فرمائی آقا کی۔ اللہ اکبر، اللہ خود ان کی تعریف کرتا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی آقا کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ دوستو آج ہمارے لیے عروج کا بھی پیغام ہے کہ ہم بھی آج اپنے امت کی بلندی کے لیے کوشش کریں۔ آج امت بہت زوال میں ہے، اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارا سوچ و فکر
نمازیں اور دیگر معاملات کس قدر نیچائی کی طرف ہے. یعنی آقا ہمارے بلندی کو جا رہے ہیں. رات شب معراج ہے, کل کا دن یوم معراج ہے, اور امت ہے کہ وہ نیچے ہی جا رہی ہے. تو یہ بھی سوچنے کا موقع ہے. یہ بھی آگے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے کردار کیسے بلند کریں, ہمارے اندر وہ عروج کیسے ہے. علماء نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج, وہ آقا کی معراج تھی. یہ نماز جو حضور تحفے میں لے کر آئے یہ مومن کی معراج. 50 لے کر آئے, چل تو وہاں سے چلے. حضرت موسیٰ نے کم کراتے 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 5 لے گئے. جب آقا کریم آخر میں 5 لے کر چلنے لگے تو اللہ نے آخری بات کیا فرمائی تھی, اے پیارے نبی آپ لے کر تو 5 جا رہے ہیں, مجھے 50 عطا کرنی تھی. تو اب بات یوں بنی رہے گی کہ آپ کے امتی یہ 5 پڑھیں گے لیکن میں ثواب انہیں 50 کا ہی عطا فرماتا رہوں. اگر پھر بھی امتی تیار نہ ہو, پھر بھی امتی تیار نہ ہو, اتنا بڑا پیکج آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے چند 100 کے پیکجز پر کیسے لپکتے اور لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا پیکج دیکھو کتنا بڑا اعلان ہے یہ کہ 5 نمازوں پر فرمایا میں 50 کا ثواب عطا کروں. لوگ تیار نہیں, فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں, اپنی نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم بڑی بڑی قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں. میرے دوستو آج شب معراج, ہم ضرور فکر کریں اپنے اخلاق کی, اپنے عمل میں بہتری لانے کی, اپنے اندر عروج اور بلندی, امت کو بلند کرنے کی بات کریں, اس کی فکر کریں. اور بس اپنا گفتگو کا اختتام حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کے اس بہترین اشعار پر کروں گا. اللہ بڑی مشہور نعت ہے, اکثر ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سنا خانوں سے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. اور آگے تمنا دیکھیے کہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. آقا اگر آپ چاہیں تو ہر رات ہماری شب معراج بن جائے, یعنی ہر رات ہمیں امت کو, آپ کی امت کو بلندی نصیب ہو جائے. یہ بڑی زبردست دعا بھی ہے, تمنا بھی ہے آقا کی بارگاہ میں. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. کیوں کہ آقا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور آگے کیا خوب کہتے ہیں, اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے, اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے. بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبی ہیں, بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبی ہیں. اور درمیان گفتگو میں جبریل امین کا ذکر آیا, کیا خوب کہتے ہیں, ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے نا جو بلا لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, کہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے, اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. اللہ اکبر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعہ معراج کی برکتوں سے مالا مال کرے. کوشش کیجئے کہ کل کا روزہ رکھنا نصیب ہو جائے. 27 رجب معراج کے واقعے سے ہٹ کر بھی الگ سے علماء نے لکھی ہیں کچھ روایتیں کہ جس میں فرمایا کہ آقا کریم کو جو نبوت کا اعلان کرنے کا فرمایا گیا, نبوت تو پہلے سے دے دی گئی تھی جب حضور دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے, اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبوت دنیا میں عطا کی گئی, نہیں, نبوت تو پہلے سے دی گئی. نبوت کا اعلان کرنے کا جس دن کا فرمایا گیا, روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. تو علماء نے لکھا ہے 27 رجب کا روزہ رکھنا یوں بھی افضل ہے, آقا کی نبوت کا بھی شکرانہ ہے, آقا کی شب معراج کا شکریہ بھی ہے. اگر ہو سکے کوشش کریں, ورنہ جتنا ہو سکے درود و سلام تو کم از کم ضرور پیش کریں. بس اختتام اپنی اس بات پر کروں گا کہ رجب نماز کا عہد کرنے کا مہینہ بنا لیں, شعبان درود و سلام کی پابندی اور پکا کرنے کا مہینہ بنا لیں, اور رمضان کا مہینہ تلاوت کو پکا کرنے کا مہینہ بنا. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں 3 باتیں. رجب میں نماز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا نماز کا تحفہ لے کر آئے. شعبان میں نے درود کی بات کی کیونکہ جو مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ, اللہ نے وہ آیت شعبان میں نازل فرمائی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شعبان شہر الصلاۃ علی النبی, نبی پر درود کا مہینہ ہے. تو شعبان کی نسبت درود کے ساتھ زیادہ پائی جاتی ہے.
اور رمضان کا تو پتہ ہی آپ کو، انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ آج انہی 3 باتوں میں امت زیادہ پیچھے ہے، ویسے تو کئی چیزوں میں پیچھے ہے، ان 3 باتوں میں، درود و سلام میں، تلاوت میں اور نماز میں۔ یہ 3 عہد بھی آج ضرور کیجئے، عادتیں بنائیں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ ہم اگر اولادوں کے سامنے یہ اچھی عادتیں اپنا کے رکھیں گے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات کی ڈھیروں برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے سہیل بھائی کے اہل خانہ کو اللہ مالا مال فرمائے، اور محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ آقا کی معراج کا صدقہ خیرات اللہ میں عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے